حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. كما أحمد وفي الأرض بالقاسم المصطفى محمد، ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العظيم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية. وماتمدارانو وغمگساران مہمان دشت نوا، اس سلسلے مجالس کی آج پہلی مجلس اور آپ کے درمیان پہلی گفتگو ہے، لہذا میں اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہوں کہ ان مجالس کو برپا کرنے والے فرش اعظم دامے درہمے قدمے سخنے، اب چاہے وہ نوح خان کے اعتبار سے ہوں یا سلطان کے اعتبار سے ہوں یا میشخان لمحہ ماتم کے اعتبار سے ہوں، سب شریک ہیں، اور صرف شریک نہیں ہیں بلکہ شرکت کے ساتھ ساتھ لشکر حسینی کے چمک اور دمک کا اضافہ بھی ہوتے ہیں۔ عزیزان ایمان، چونکہ آج پہلی گفتگو ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور احسان ہے حضرات چار معصومین علیہ السلام کا، خصوصاً شہزادی کونین کا خصوصی لطف اور صدقہ ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے آنکھوں کے صدف کو، کاتب تقدیر نے ہمارے آنکھوں کے صدف کو، ہمارے آنسوؤں کو موتی عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جبکہ ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی تو اس نے ہم سب کو مالا مال کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں وجہ ہے، سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جملہ شاید آج میری مجلس کا خلاصہ ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، جو جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو، جملہ محسوس کیجیے گا، شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو، ہم جیسے گناہگار لوگوں کو معصوم کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف، کرم ہے اللہ کا کہ ہم جیسے بے حیثیت افراد کو معصوم جیسی ہستیوں کے پہلوؤں میں بیٹھنے کا شرف عطا کیا۔ تو اس شرف کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر خدا پروردگار ہمیں عمر نو عطا کرے اور ہماری ساری عمر سجدہ شکر میں گزر جائے تو اس کا ایک شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، اس کا ایک شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ ایام ادا ہے، محرم کا زمانہ تمام ہو گیا، ماہ محرم تمام ہو گیا، مگر ہمارے ہندوستان میں یہ دستور ہے کہ ایام ادا کا یہ اہتمام 2 مہینہ 8 دن ہوتا ہے۔
ایام اعضا میں جیسے ہی فلک پر چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے، ویسے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ محسن انسانیت حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی شہادت پر سوگوار ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل، ہر آزاد فکر اور غیرت مند انسان محسن آدم یعنی امام حسین کی عزاداری پہ مصروف ہو جاتا ہے۔ جملہ کے حوالے کروں، اسی طریقے سے ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں بھی نہ صرف شیعہ بلکہ برادران اہل سنت، یہاں تک کہ برادران اہل حنود بھی امام حسین کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں اور مجلسیں برپا کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں۔ جملات کے حوالے کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے گنگا اور جمنا کی تہذیب کا حسن یہی ہے کہ ہندوستان میں تمام ادیان و مذاہب مل کر امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، اور یہ بھی معجزہ ہے اللہ کا کہ ہم دنیا میں چاہنے والے اقلیت میں ہونے کے بعد بھی ہر سال امام حسین کی عزاداری بڑی شان و شوکت سے کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیگر ادیان و مذاہب اور ہر آزاد اور غیرت مند انسان یہاں پر آتا ہے اور مل کر کے عزاداری کرتا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو کام مل کر ہوتا ہے اس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ ایک سلام بھیجیے محمد عزیزان گرامی، یا ایام اعضا میں آج پہلی مجلس میں، پہلی گفتگو میں ایک بہترین پیغام اور میسج دنیا میں ہر چاہنے والوں کے لیے امام کے پیش کرنا چاہتا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہمارا کوئی بھی عمل، ہمارا کوئی بھی کام، ہمارا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل ہو، ہمارا اس لیے نہیں ہونا چاہیے، چاہے مجلس میں تبرک ہو، سوچ خانی ہو، نوا ماتم ہو، اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے کریں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اس عمل کے ذریعے سے، عباداری کے ذریعے سے بس یہ ہو کہ ہم اللہ، رسول اور اہل بیت کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کے بعد ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم روئیں گے تو جنت ملے گی۔ بہت توجہ کیجیے گا، ہم روئیں گے تو جنت ملے گی، ہم ماتم کریں گے تو جنت ملے گی، ہم فرش اعلیٰ بچھائیں گے تو جنت ملے گی۔ نہیں، جنت کا فکر، جنت کی نیت اور فکر ذہن میں بھی نہ لائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام، جو بھی ہو، تبرک ہو مجلس میں، اور جو بھی فعل ہو، جو بھی عبادت ہو، جنت کی لالچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، بس نیت ہماری یہ ہو کہ اس عمل کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، ہمیں اہل بیت کی رضا مل جائے، ہمیں رسول کی رضا مل جائے، ہم سے شہزادی راضی ہو جائے، ہم سے امام حسن راضی ہو جائے، اور ہمارے اس عمل سے امام حسین راضی ہو جائے۔ لہذا ہمارا عمل، کوئی بھی عمل، چاہے مجلس ہو، کوئی عبادت ہو، عمل ہمارا جنت کی لالچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ جملہ کے حوالے کروں، غور فرمائیے گا، جنت کی فکر نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جنت کا وعدہ تو ہم سے پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ جنت کا وعدہ
کام سے پہلے کیا جا چکا ہے. دلیل کیا ہے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ من بکا علی الحسین او ابکا او تبکا وجبت لہ الجنہ. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جو امام حسین کے غم میں روئے یا رولائے یا رونے والی سنت بنائے تو اس پر جنت واجب ہے. مگر رونا اس لیے نہ ہو کہ اس رونے سے ہمیں جنت ملے گی. میں نے آپ نے کیا رونا اس لیے جنت کی لالچ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ امام نے فرمایا ہے اور امام مالک جنت ہے. امام مالک جنت امام نے فرمایا ہے. کیا فرمایا کہ جو انسان امام حسین کے غم میں روئے رولائے یا رونے جیسی صورت بنائے تو ان پر جنت واجب ہے. تو عزیزان ایمان اب میں یہ کہتا ہوں کہ رونے سے جنت واجب ہوتی ہے, رونے سے ہمیں جنت ملتی ہے. یہ حدیث ہے, ابھی میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو انہیں پسند نہیں آتی. یعنی وہ کہوں کہ یہ حدیث سننا بھی جیسے ان کو اچھا نہیں لگتا. میں ان سے ایک جملہ کہتا ہوں, ارے بھائی رونے پر جنت ملنا ہمارا دعویٰ تھوڑی ہے بلکہ ہمارے امام کا وعدہ ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی جنت کا ملنا رونے کے اوپر ہمارا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ہمارے امام مالک جنت کا وعدہ ہے. اگر ہم دعویٰ کریں, ہم کہیں کہ رونے سے جنت ملے گی, تب آپ کو حق ہے آپ اعتراض کیجیے کہ یہ کہتے ہیں کہ رونے سے اور ماتم کرنے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت ملتی ہے. لیکن ہمارا دعویٰ تھوڑی ہے بلکہ امام معصوم جو مالک جنت ہے اس کا وعدہ ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, آمادہ ہو جائیے اور جملے کو محسوس کیجیے کہ ہمارا کوئی عمل جنت کی لالچ میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس کا قول نہج البلاغہ میں موجود ہے. اور کیا ہے, ہمارے علماء کے مولا علی نے فرمایا کہ پروردگار معبود میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں تیری عبادت کرتا ہوں, نہ تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہوں اور نہ تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہوں, بلکہ میں تجھے جنت کے, میں تجھے لائق عبادت کے لائق سمجھتا ہوں, اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں. یہ مولا کا قول نبی بلاغا. اب میں آپ سب کو جتنے بھی اداکار سامعین میرے سامنے بیٹھے سب کو میں مولا حسین کے بارگاہ میں لے کر آواز دوں, مولا ہم آپ پر جو آج گریا کرتے ہیں, ہم آپ پر آنسو بہاتے ہیں, اس لیے نہیں بہاتے کہ ہمیں جنت مل جائے, اس لیے ہم آنسو بہاتے ہیں کہ مولا آپ اتنے مطلوب تھے کہ آپ پر رویا جائے, اس لیے ہم روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. ایک سلوات ہے کہ محمد تو انہوں نے ایمان چند. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں بہت جلدی جلدی, بس بیدار رہیے تاکہ آپ کو لطف آئے جملوں میں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نماز واجب ہے یا نہیں ہے, نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. آپ ازاداری کی اہمیت کو سمجھیے گا. نماز عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. روزہ عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. حج عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. لیکن عزیزان ایمان ان تمام بڑی عبادتوں میں جو سب سے بڑی عبادت کا نام ہے وہ ہے عزاداری. یعنی تمام بڑی عبادتوں میں جو سب سے بڑی عبادت کا نام ہے عزاداری. کیوں میں نے یہ جملہ کہا؟ اس لیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا. روزہ آپ رکھتے ہیں, یقین نہیں ہے کہ یہ روزہ قبول ہوگا. حج آپ کرتے ہیں, یقین نہیں ہے, ضمانت نہیں ہے کہ حج آپ کا قبول ہوگا. مگر خدا کی قسم یہ عزاداری اور ذکر اہل بیت امام حسین وہ عبادت ہے کہ جو 100% پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہے. سلمان دے دیے محمد محمد
تو یہ نماز، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی، ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی، ہم حج کریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے، نماز پڑھنے اور اس سے جنت ملے گی، مگر جب شہزادی راضی ہوگی، اس لیے کہ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، یہ اس وقت قبول ہوگا، اس کی وجہ سے جنت میں اسی وقت جاؤ گے جب شہزادی راضی ہوگی۔ جب تک شہزادی راضی نہ ہوگی دنیا میں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں کیا، جنت کی بو بھی نہیں سن سکتا جب تک شہزادی راضی نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ نماز، اب انسان یہ کہتا ہے، اتنے جملوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر نماز، جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہمیں جنت میں لے جائے، میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر نماز، صرف نماز جنت میں لے جاتی، اگر صرف روزہ جنت میں لے جاتا، اگر صرف حج جنت میں لے جاتا، تو آپ انصاف سے بتائیے کہ رسول یہ کیوں حدیث فرماتے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا اور باقی جتنے ہیں سب جہنمی ہوں گے۔ تو بڑے اشارے اور بڑے کنایے کے ساتھ میں جملہ کے حوالے کرتا ہے۔ رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی، سارے جہنمی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے، روزہ پڑھ کے بھی، روزہ رکھ کے بھی جہنم میں جائیں گے، حج کر کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی رضا کا نام جنت ہے اور حسین کی ناراضگی کا نام جہنم ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں، اگر حسین راضی ہو تو جنتی ہے، اگر حسین راضی نہیں ہے تو جہنمی ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو ہمارا سارا عمل، ہمارا سارا کام جنت کی لالچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں کوئی کہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھیں گے کہ ہمیں جنت ملے گی، تو ان کو انہیں اسی حال پر چھوڑ دیجیے، یہ ان کا مقدر ہے، ان کا مقدر ہے۔ لیکن ہم تو رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کو ماننے والے ہیں، شہزادی کو چاہنے والے ہیں اور حسن و حسین کو چاہنے والے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی ہم جنت کی لالچ میں کوئی عمل کریں، تو جو کیجیے گا، جنت کی لالچ میں عمل کریں اور کوئی عبادت ہماری جنت کی لالچ میں ہو، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، لفظ کی یہ بہت گھٹیا بات ہوگی، بڑی عجیب بات ہوگی کہ ہم علی، فاطمہ، حسن و حسین اور علی کے ماننے والے اور جنت کی لالچ میں عبادت کریں، تو یہ عجیب بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت مقصد نہیں ہے، انعام ہے۔ بس یہی آپ کو دینا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا، جنت مقصد نہیں ہے، انعام ہے۔ جنت مقصد نہیں ہے، انعام ہے۔ اب میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ میری گفتگو آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔ تو جنت مقصد نہیں ہے، انعام ہے۔ جیسے آپ کا بیٹا ہائی اسکول یا انٹر میں پڑھ رہا ہو اور اس سال جو ایگزام آ رہا ہے، ایگزام میں آپ اس وقت اس سے کہیں کہ بیٹا اگر اس سال ایگزام میں تم بہترین نمبر لے کے آؤ گے، بہترین لطیف بات ہے، انشاءاللہ اگر آپ تک پہنچ جائے گی تو آئے گا۔ اگر تم اس سال ایگزام میں فرسٹ ڈویژن لے کر آئے تو میں تمہیں 10,000 روپئے دوں گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا 10,000 روپئے دینا یہ مقصد ہے یا انعام ہے؟ یہ 10,000 روپیہ دینا بیٹے کو یہ مقصد ہے یا انعام ہے؟ انعام ہے نا، اس لیے انعام ہے۔ تو آپ بتائیے مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہے بہترین نمبر کا لانا، مقصد ہے بہترین ڈویژن کا پاس کرنا۔ تو عزیزو، اسی طریقے سے جنت مقصد نہیں ہے، انعام ہے۔ جملہ بھی کہتا ہوں، جنت مقصد نہیں ہے، انعام ہے۔ تو میں کہوں گا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو پا لینا، رسول کی رضا کو پا لینا،
شہزادی کی رضا کو پا لینا اور حسین کی رضا کو پا لینا. ایک سلام ہے کہ محمد تو عزیزان ایمان دیکھیے پھر جملہ کے حوالے کرتا ہوں. ارباب فکر و نظر علم و دانش میرے سامنے تشریف فرما ہے. دیکھیے جنت کی ٹینشن جنت کا بالکل نہ لیجیے. جہاں سے بالکل جنت کا ٹینشن نکال دیجیے. کیا مولا حسین کے ماننے والے فرش ادا بیٹھے ہیں. جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. بالکل ٹینشن جنت کا ذہن سے نکال دیجیے. تو اس لیے کہ ہم محبان اہل بیت ہیں, ہم شیعہ حیدر کرار ہیں, ہم آزاداران حسین ہیں. ہم اسی فرش اعلیٰ کو اپنی جنت بنا لیتے ہیں. ہم اہل بیت کے کہنے والے اسی فرش اعلیٰ کو فخر جنت بنا لیتے ہیں. بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر فرش اعلیٰ اپنی عظمت میں جنت سے بڑھ کر نہ ہوتا تو جنت والے جنت چھوڑ کر فرش اعلیٰ پر نہ آتے. اگر فرش اعلیٰ جنت اپنی عظمت میں جنت سے بڑھ کر نہ ہوتی تو فرش اعلیٰ تو یقین جانیے کہ آسمان پر رہنے والے فرشتے, جنت میں رہنے والے لوگ جنت کو چھوڑ کر فرش اعلیٰ پر نہ آتے. تو عزیزان ایمان, میں نے جس حدیث مولا کے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیا, یا اللہم انا تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان. تیسرے امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے جو قیام کیا ہے کسی حکومت اور اقتدار اور بادشاہی کی لالچ میں نہیں کیا ہے. میرا بس یہ قیام یہ ہے اس لیے کہ تاکہ تیرا دین سربلند ہو جائے اور شریعت کو قائم کر دو, نافذ کر دو. اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جتنے چراغ تھے سب کو بجھا دیا جو دین کی طرف لے جاتے تھے. لہذا میں نے اس لیے قیام کیا ہے کہ جس چراغ کو میرے نانا نے روشن کیا تھا لوگوں نے اسے بجھا دیا, میں چاہتا ہوں اس قیام کے ذریعے سے اسی چراغوں کو پھر سے روشن کروں. میرے قیام کا مقصد یہ ہے کہ ان چراغوں کو روشن کروں. لہذا انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی. گرمی کا زمانہ ہے, لہذا امام نے دین کو بچانے کے لیے, شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے بھرے گھر کو کربلا میں قربان کیا. اداکاران مظلوم میں کربلا قانون مصطفیٰ اور آئین مصطفیٰ کے بدلنے سے باقی رکھنے میں جتنی کوششیں تھی ہمارے اولاد سے آقا حسین نے کر. اب سنیں گے کربلا کے میدان میں امام نے حسرت الیاس کے ساتھ ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ یہ ہے, بہت روئیں گے عزاداروں, یقین اور انصاف سے ہاتھوں کو اپنے سینے اور دل پر رکھ کر کے جواب دیجیے کہ کیا ہمارے اندر یا ہم اتنی محبت کرتے ہیں امام سے جتنی امام ہم سے محبت کرتے ہیں. امام جتنی محبت ہم سے کرتے ہیں آیا ہماری محبت بھی اتنی امام سے ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کربلا کے اس مناظر میں, اس شدید ماحول میں امام نے کسی کو یاد نہیں کیا ہے. امام نے اگر یاد کیا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا. حسرت الیاس سے کربلا کے چکیل سارا اور میدان میں امام نے کیا جملہ کہا؟ شیعتی مہما شربتم مات بن فتقلونی. امام ارشاد فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں, میرے شیعوں, اگر کبھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری اور میرے بچے علی اصغر کی بات کو یاد کر لینا. اداکاران مظلوم میں کربلا خدا کو شاد و آباد رکھے اور ان آبادوں پر اللہ رحمت نازل کرے. شہزادی جنت کے دوپہر میں یہ پہلا جملہ امام کا. دوسرا جملہ امام کا سنیں گے. آپ کربلا کے اس مناظر, کربلا کے اس چکیل اور صحرا
منازل میں اپنے ذہنوں کو لے جائیے اور اس جملے کو سماعت کیجیے۔ امام نے تنہا کربلا کے میدان میں کیا کہا؟ او سمیت من غریب او شہید فانظرونی۔ امام نے کہا اگر تم کسی غریب الوطن یا کسی شہید کا حال سننا تو مجھ جیسے غریب کو یاد کر لینا۔ جزاکم اللہ خیرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزیزان ایمان دن بڑھتا رہا، روایت کہتی ہے بہت روئے عزاداروں میں زیادہ مسائل نہیں پڑتا، بس آپ کی رحمت اور آپ کی عبادت تمام ہونے والی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں ہمارے اور آپ کے آقا حسین غریب اور مظلوم شہید حسین کا دامن جب خالی ہو گیا تو روایت کہتی ہے کہ امام ایک مرتبہ ایک نشیب میں کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کے آواز دیا، میرے معبود میری علم و دانش میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میرا دامن اللہ خالی ہو چکا ہے، میرے خیمے میں اگر کچھ مال باقی ہے تو وہ میرا نہیں ہے، میری بہن زینب کا ہے، یہ میرا مال نہیں ہے خیمے میں جو ہے، اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے سب کچھ اللہ تیری بارگاہ میں لٹا دیا۔ خیمے میں کچھ مال ہے لیکن وہ میرا مال نہیں ہے، میری بہن زینب کا مال ہے۔ اب میں کہتا ہوں امام حسین نے کہا پروردگار یہ مال جانے اور میری بہن جناب زینب جانے کی کیا ہوگا۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ اسی اثنا میں امام حسین نے ایک استغاثہ بلند کی۔ ایک جملہ نفسیاتی جملہ آپ کے حوالے کر دوں، شاید میں نزدیک پہنچ جاؤں۔ یاد رکھیے انسان فریاد کب کرتا ہے، انسان آواز استغاثہ کب بلند کرتا ہے، اسی وقت کرتا ہے کہ جب انسان کا کوئی مددگار نہ ہو، انسان کا کوئی چاہنے والا نہ ہو۔ امام نے ارشاد فرمایا کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ امام نے کہا کیا اس میدان کربلا میں کوئی مددگار ایسا ہے جو نبی کے نواسے حسین کی مدد کو قریب آئے۔ امام نے کہا کیا کوئی مدد فریاد میری سننے والا ہے جو میری فریاد کو سنے۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے بس جملہ آپ تک پہنچ جائے بہت رو گیا دادا۔ جیسے ہی امام نے تاریخ کہتی ہے، جیسے ہی امام نے استغاثہ آواز استغاثہ کو بلند کیا اور یہ آواز خیمے میں بیمار کربلا کے تالوں میں پہنچی، ارے وہ بیمار کربلا ارے کش سے اٹھا، اٹھنے کے بعد ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، ارے میدان کی طرف جانا چاہا۔ شہزادی نے جب دیکھا دوڑی آگے بڑھی، میدان سے اپنے لال سید سجاد کو لے کر آئی۔ آزادارہ نے مطلوب کربلا میں اسی جگہ پر مجلس کو تمام کر دیتا، مگر آج آخری آج پہلی مجلس ہے، بس ایک روایت اور عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی آزاداروں یہ روایت عجیب روایت ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین کے سر مبارک کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا تو اسی وقت علی اکبر کے سر کو بھی نیزے پر بلند کیا گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جدھر جدھر علی اکبر کا سر جاتا تھا ادھر ادھر امام حسین کا سر مڑ جاتا تھا۔ آپ باپ بیٹے کی محبت دیکھیے، صاحبان اولاد میرے سامنے تشریف فرما ہے، جدھر علی اکبر کا سر جاتا تھا ادھر ادھر امام مظلوم کربلا کا سر مڑ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ شقی نے کیا دیکھا کہ آپ امام حسین ادھر ادھر مڑ رہے ہیں جدھر جدھر علی اکبر کا سر جاتا ہے۔ عزیزو ان سروں کو لے کر جب اشکیا لے کر کے نوکے نیزہ پر رکھ کر کے جب شام کی طرف آگے بڑھے، شام کی طرف لے جا رہے تھے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ راستے میں جب وہ قیام کرتے تھے رکتے تھے تو تاریخ کہتے ہیں کہ ان سارے سروں کو صندوق میں رکھ کر کے بڑا دردناک جملہ اپنے حوالے کر، ان سارے جملوں سارے سروں کو صندوق میں رکھ کر کے تالا بند کر دیتے تھے۔ آخر کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے سنا تھا
کہ راستے میں کوئی انسانوں کو لوٹ نہ لے جائے، راستے میں کئی انسانوں کو کوئی چھین نہ لے جائے، اس لیے وہ صندوق میں رکھ کر کے تالا لگا دیتے تھے۔ مگر ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک صندوق میں علی اکبر کے سر کو رکھا، ایک صندوق میں امام حسین کے سر کو رکھا، مگر شمر ملعون نے تھوڑی دیر کے بعد جب امام حسین کا صندوق کھولا تو کیا دیکھا؟ بس آخری جملہ ہے، امام حسین کا صندوق کو جب کھولا تو دیکھا امام حسین کا سر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون تادیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا، کہا سید سجاد یہ کیا ہوا؟ تمہارا بابا ماشاءاللہ جادوگر ہے، میں نے اسی صندوق میں تمہارے بابا کے سر کو رکھا تھا، مگر کیا کہاں ہے؟ تمہارے بابا کا سر نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ شمر ملعون نے بیمار کربلا کو تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور سید سجاد پر مارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد دام نہ لا کر کے ایک مرتبہ مظلوم سے یہ کہتے، ارے مظلوم، ارے ظالم، ذرا میرے بھیا علی اکبر کے سر کے صندوق کو کھولو۔ ارے یہ ظالم آگے بڑھا، علی اکبر کے سر کے صندوق کو کھولا، کیا دیکھا؟ ارے غریب حسین کا رخسار، ارے اپنے علی اکبر کے رخسار پر رکھ کر کے یہ آواز دے رہے تھے، میرے لال